الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھیں محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید یادگار حسین ابن سید ظہیر حسن امام باندی بنت حسن علی مرحوم کی روح کو اصال فرمائے. بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. معزز سامعین حضرات و برادران ایمانی، اس کے بعد بھی مجلس ہے، درمیان میں نماز کا وقت ہے. بلا کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. بس انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام و شہدائے کربلا علیہ السلام اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم کو اور مرحومہ تک پہنچے. میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران سے ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے آدم کا اصطفیٰ کیا، نوح کا اصطفیٰ کیا اور آل ابراہیم کا اصطفیٰ کیا اور آل عمران کا اصطفیٰ کیا. العالمین، عالمین پر سے. گفتگو آپ کی جانی پہچانی ہوگی، موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گفتگو کس پیمانے پر جائے گی. موضوع سے بالکل ہٹنا نہیں ہے. مجلس کے آخری لمحے تک بس اسی آیت کی شرح سے آپ کو سامنے گفتگو کرتا رہوں گا اور
احادیث و تفاسیر پیش کرتا رہوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی، بالکل موضوع سے دور نہیں ہٹنا ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تمہیدی منازل میں ایک دو بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، توجہ رہے میرے عزیزو، قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے اللہ نے معجزہ بنایا اور اپنے حبیب پر نازل کیا۔ کس پر؟ رسول خدا پر نازل کیا۔ اور کب نازل کیا؟ آپ جانتے ہیں، آنے والا مہینہ رجب شعبان، اس کے بعد رمضان ہے، شب قدر میں، شب قدر میں نازل کیا۔ اور جس رات میں اس قرآن کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، اس رات کی فضیلت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا مقابلہ 1000 مہینے کی راتیں نہیں کر سکتی۔ سورہ جانتے ہیں آپ، سورہ قدر پڑھتے ہیں آپ، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے گا کیا کہتا ہے پروردگار، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا مقابلہ 1000 مہینے کی راتیں نہیں کر سکتی۔ جس رات میں قرآن نازل ہو، جب اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جس ذات پر قرآن نازل ہو، اس ذات کا مقابلہ انسان کیسے کر سکتا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مائک تھوڑا دور رکھیے، بس کافی۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آواز بہت کھینچ رہا ہے، اسے دور رکھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، جب اس رات کا مقابلہ 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی، تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے، توجہ رہے میرے عزیزو، اس ذات کا مقابلہ عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ گفتگو آئے گی، ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اسی آیت کے سلسلے میں کہ مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ رسول اکرم کے قریب آنے کے بعد یہ آیت لکھی، چاہتے تھے کہ کچھ اپنے والوں کو بھی اس کا مصداق بنا دیا جائے۔ توجہ، کیا لکھ کر کے لے کر کے آئے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل سفیان علی العالمین۔ توجہ، تھا ہے کیا آیت میں؟ و آل عمران علی العالمین، لکھ کے کیا لائے؟ آل سفیان علی العالمین۔ چاہتے یہ تھے کہ کچھ اپنے بھی شامل ہو جائیں، جیسے ہی رسول کے قریب لے کر کے آئے، دیکھیں دعویٰ کیسے تردید پاتا ہے، دعویٰ کیسے رد ہوتا ہے۔ لے کر کے آئے، نبی کو دکھایا، نبی نے قلم منگایا اور سفیان کو کاٹا، عمران کو لکھا۔ توجہ توجہ توجہ، تھوڑا سا بیدار رہیں۔ سفیان کو کاٹا اور عمران کو لکھا، سفیان کو کاٹا اور عمران کو لکھا۔ کل لے کر کے جاؤ تو جن لوگوں نے یہ تفسیر اس آیت کی لکھی، وہی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا نبی نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا۔ تو میرا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ مجھے بتائے کہ جب نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا تو سفیان پڑھ کے کاٹا کیسے اور عمران کو لکھا کیسے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں آپ حضرات مل جل کر۔ ہمارے برادر بزرگ مولانا عباس رضا نیر صاحب قبلہ کعبہ لا چکے ہیں، سرکار اجازت۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ آرام کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اب میں ایک لفظ
اسی آیت میں ایک لفظ ہے، لفظ ان اللہ استفا، استفا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. شاید کہ میرے علم کے مطابق ابھی تک اس لفظ کا ترجمہ اس انداز میں، اس اعتبار سے، ایسے سہارا لے کر کے کسی نے نہ کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں استفا کسے کہتے ہیں. استفا کے معنی ہے چننا. ارشاد بھائی آپ کو تو یاد ہوگا یہ لفظ. استفا کے معنی ہوتے ہیں چننے کے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انگریزی زبان کا سہارا لے کے ترجمہ کروں گا کہ استفا کہتے کسے ہیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اور لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر مولانا عباس حسن نیر صاحب قبلہ کعبہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میری بات کی تائید فرمائیں گے، میری گفتگو ان تک پہنچ رہی ہوگی. میری بات سنیں آپ کہ استفا کے معنی کیا ہے؟ چننا. سب نے ترجمہ کیا، بالکل ٹھیک. آئیے ایک لطیف نقطے کی طرف آپ کو لے کر کے چلتے ہیں. کیا اب چننے کو انگریزی زبان میں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں سہارا دے رہے ہیں، سلیکشن کہتے ہیں. مگر صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. چننے کے لیے انگریزی میں اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں. چوز کرنا، یہ بھی چننا ہے. الیکٹ کرنا یعنی الیکشن، یہ بھی چننا ہے. ابھی آنے والے وقت میں آپ کے یہاں ہونے والا ہوگا اتر پردیش میں پردھانی کا چناؤ وغیرہ وغیرہ، الیکشن ہونے والے، تو آپ دیکھیں گے الیکشن، چوز، سلیکشن، یہ تین لفظ، اور بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تین لفظ چننے کے لیے استعمال. ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا استعمال کیا ہے؟ تھوڑا سا بیدار رہیں، تھوڑا سا بیدار رہیں. آپ حضرات میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو میں آپ کے سامنے اور بھی بہترین انداز میں پیغام پہنچاتا رہوں گا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا استعمال کیا، پتہ کیسے لگایا جائے؟ تو ہمیں انگریزی زبان کی لغت کی طرف آگے بڑھنا پڑا. بڑے پوچھا بھیا بتاؤ چوز کے کیا معنی ہیں، بھیا بتاؤ چوز کہاں استعمال ہوگا، الیکشن کہاں استعمال ہوگا، سلیکشن کہاں استعمال ہوگا. تو انگریزی زبان مجھے بتانے لگی چوز وہاں استعمال ہوگا جہاں کسی شے کا انتخاب کیا جائے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر 4-5 مائک ہوں، آپ نے ایک کا انتخاب کیا. بہت سارے کیمرہ مین اور چینل والے ہیں، آپ نے کسی ایک کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، بہت ساری کرسیاں ہیں، کسی ایک کا انتخاب کیا. یہاں کیا استعمال ہوگا؟ چوز. یہاں اللہ نے قرآن مجید میں سامان کا تو انتخاب کیا نہیں ہے. آدم ہے، نوح ہے، آل ابراہیم ہے اور آل عمران ہے. لہٰذا یہ لفظ خارج ہو گیا، اسے ہٹ درکنار کیا جائے. دوسرا لفظ الیکشن. الیکشن کیا ہے؟ اب الیکشن کا تو بہت جلدی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. الیکشن کیا ہے؟ الیکشن وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں چننے والے بہت سے ہوں اور چنا جانے والا کوئی ایک ہو. توجہ میرے عزیزو، جہاں چننے والے بہت سے ہوں، چنا جانے والا کوئی ایک ہو، وہاں کہا جائے گا الیکشن. ہوتا ہے یا نہیں؟ جہاں چننے والے بہت سے ہوں، چنا جانے والا کوئی ایک ہو، وہاں استعمال ہوگا الیکشن. اب یہ بھی نہیں ہے اس آیت میں، اللہ تو ایک ہے، چن رہا ہے کچھ کو. اب ہم ایک لفظ اور بچا، سلیکشن ادھر بڑھے تو انگریزی زبان نے مجھے بتایا جہاں چننے والا ایک ہو اور چنے جانے والے کچھ ہو. توجہ میرے عزیزو، وہاں استعمال ہوگا سلیکشن. اب ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں نہ چوز بتایا ہے نہ الیکشن کی دعوت دی ہے، اللہ نے قرآن میں سلیکشن کی دعوت دی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سلیکشن کی دعوت دی ہے، الیکشن کی دعوت نہیں دی ہے. آئیے ایک لطیف نقطے کی طرف چلتے ہیں، ایک لطیف نتیجے کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں سلیکشن کی دعوت دی ہے، الیکشن کی دعوت نہیں دی ہے. 1400 برس پہلے ثقیفہ میں جو ہوا تھا وہ الیکشن تھا، غدیر میں جو ہوا تھا وہ سلیکشن. صلی علی محمد بات سمجھ میں آئی؟ ثقیفہ میں جو ہوا تھا
وہ الیکشن تھا، غدیر میں جو ہوا تھا وہ سلیکشن تھا. یہ ہے اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت. بات گفتگو اور آگے بڑھتی ہے. میں نے کہا تھا بالکل موضوع سے نہیں ہٹوں گا، بس اس آیت کے جناب آدم، جناب نوح، آل ابراہیم اور آل عمران پہ گفتگو کر کے گفتگو کو تمام کر دوں گا. اب اس کے بعد ان اللہ اصطفیٰ آدم، بات یہاں تک پہنچ گئی. اب آگے بات بڑھتی ہے حضرت آدم پر. کون ہے حضرت آدم؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی ہے نا، ابو البشر، کائنات کا پہلا انسان ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اللہ نے کیا کہا؟ آدم کو بنا دیا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سب سجدے میں چلے جانا، تم سب سجدے میں جھک جانا. ملائکہ سے کہا اللہ نے. ٹھیک، ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، توجہ رہے، ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. کس کا؟ آدم کا. کہ میں آدم سے افضل ہوں. اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو اس کا انکار کر رہا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. توجہ توجہ میرے عزیزو. آدم کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. بن کون رہا ہے؟ بن کون رہا ہے؟ خلیفہ، کائنات کا پہلا انسان. اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا انکار کر رہا ہے، تو اس کا انکار کر رہا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے زمین بنائی، یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے آسمان بنایا، یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ہوائیں بنائی، یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے خلائیں بنائی، یہ نہیں کہا کہ دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ستارے بنائے، یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے سورج بنایا، یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے چاند بنایا، یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ جب خلیفہ بنا رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب مجھے قرآن مجید سے تفسیر خلافت مل گئی. خلیفہ جب بھی بنایا جائے گا دونوں ہاتھوں سے بنایا. خلیفہ جب بھی بنایا جائے گا دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے گا. اب چاہے وہ جنت کے صحن میں بنایا جائے یا غدیر کے میدان. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے. دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، گفتگو اور آگے بڑھی. حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، خلیفہ ہیں. خلقت کے وقت کیا کہا؟ کیا کہا شیطان نے، ابلیس نے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. انصاف سے بتائیں، علماء کرام سے دریافت کر لیں، سنتے بھی ہوں گے آپ حضرات، کہ جیسے ہی آدم کا پتلا بنا کیا فوری طور پہ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کر لو؟ نہیں. مفسرین لکھتے ہیں، شیعہ سنی ہر مسلک کی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے پتلا بننے کے غالباً 2500 برس کے بعد یہ منزل آئی کہ اس میں روح پھونکی گئی. کتنے سال، کتنے برس بعد؟ 2500 برس، یا کچھ مفسرین لکھتے ہیں 2500 سے 3000، اتنا ہی فاصلہ ہے اور اس سے زیادہ نہیں. 2500 سے 3000 برس تک. ٹھیک ہے، سن لیا، پڑھ لیا. انصاف سے بتائیے ان 2500-3000 برسوں میں کبھی کوئی فرشتہ آدم کا سجدہ کرنے کے لیے گیا؟ نہیں گیا. کبھی کوئی گیا؟ نہیں گیا. کبھی کوئی حکم آیا؟ کہ نہیں آیا. کہ کب آیا؟ سجدے کا حکم کب آیا؟ جب اس میں روح پھونکی گئی. جب تک روح نہیں تھی تب تک لائق سجدہ نہ تھے. حکم خدا نہیں آیا. جب تک روح نہیں آئی تب تک حکم نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے، اب سجدہ کہتے کسے ہیں؟
علماء کرام سے یہ بھی دریافت کیجئے، 70 اقسام لکھی گئی ہیں، سید العلماء نے 70 اقسام سجدے کی لکھی۔ اب کیا ہے سجدہ؟ احترام کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے سجدہ۔ بس اسی جملے کو سمجھ لیں گے، نتیجہ آپ کے سامنے دینے لگا ہوں۔ احترام کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے سجدہ۔ احترام کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے سجدہ۔ ابھی جب تک 2500 برس تک آدم کا پتلا پڑا رہا، احترام نہیں ہوا۔ جیسے ہی روح سے نسبت حاصل ہوئی، جیسے ہی روح سے نسبت حاصل ہوئی، پتلے کو احترام کے قابل ہو گیا۔ اب فلسفہ احترام قرآن مجید سے سمجھنا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میرے عزیزو؟ فلسفہ احترام ہمیں قرآن سے سمجھنا ہے۔ جب تک پتلا تھے تب تک احترام نہیں ہوا، پتلے کو جیسے ہی روح سے نسبت حاصل ہوئی وہ احترام کے قابل ہو گیا۔ اب ہم سے کوئی نہ پوچھے ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں، ہم تعزیہ کیوں اٹھاتے ہیں، ہم ذوالجناح کیوں اٹھاتے ہیں، یہی علم ہے۔ جب یہ کپڑا بازار میں تھا صرف کپڑا تھا، یہ لکڑی باغ میں تھی صرف لکڑی تھی، پھول باغ میں تھا صرف پھول تھا، پنجہ بازار میں تھا صرف پنجہ تھا۔ جیسے ہی اسے سجا کر کے اسے عباس کی نسبت حاصل ہوئی، جیسے ہی اسے عباس کی نسبت حاصل ہوئی پھر یہ لائق احترام ہو گیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر مل جائے۔ حضرت آدم کی ہی گفتگو چل رہی ہے، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، مجھے خیال ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت، اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ نسبتوں سے احترام، حضرت آدم کی گفتگو ہوئی۔ حضرت آدم کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ بہت جلدی باتوں کو عرض کروں گا اور اپنی منزل کی طرف آؤں گا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت آدم، پہلے خلیفہ، پہلے انسان اس کائنات کے، ابو البشر۔ بات اور آگے بڑھی۔ ان اللہ اصطفیٰ، میں نے کہا تھا میں بالکل موضوع سے نہیں ہٹوں گا، جس لکیر کو کھینچا ہے اسی لکیر پر چلوں گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح، حضرت نوح کی گفتگو آ گئی۔ ایک جملہ حضرت نوح کی طرف سے، حضرت نوح کی گفتگو آئی۔ آپ نے سارے واقعات حضرت نوح کے سن رکھے ہیں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت نوح کا تصور آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے، نام آتا ہے تو کیا تصور میں آتا ہے؟ کشتی تھی، طوفان آیا تھا، طوفان آیا تھا، حضرت نوح نے کشتی میں، حضرت نوح کی کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار ہوئے وہ سب نجات پا گئے، بچ گئے سب، ٹھیک۔ جو نہیں آئے ہلاک ہو گئے، چاہے ان میں ان کا بیٹا ہی کیوں نہ رہا ہو، جس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لیس من اہلک، تیرے اہل سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جو کشتی میں نہ آئے، توجہ رہے، جو نبی کی کشتی میں نہ آئے، سفینہ نوح میں نہیں آیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ توجہ میرے عزیزو، جو بھی سفینہ نوح میں نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ سنی سنائی ہے حدیث رسول کی، بات اور آگے بڑھتی ہے۔ میں ایک لطیف نتیجے کی طرف ایک اشارہ دیتا ہوں آپ کو، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت نوح جس وقت طوفان آنا تھا، کیا اپنی امت کے گھر گھر گئے تھے کہ بھیا چلو طوفان آنے والا ہے کشتی میں بیٹھ جاؤ؟ گئے تھے؟ نہیں۔ چلو بھیا آپ بھی چلو، آپ بھی چلو، آپ بھی چلو، آپ بھی چلو، فلاں صاحب فلاں صاحب، ایک ایک کے گھر گئے تھے؟ نہیں، ایک ایک کے گھر نہیں گئے، کشتی پر کھڑے ہوئے، آواز دی، من اراد النجاح، توجہ رہے میرے عزیزو، من
ارادن نجاح، کون ہے جو نجات چاہتا ہے؟ جسے بھی نجات چاہیے وہ کشتی کی طرف آ جائے، جسے بھی نجات چاہیے وہ کشتی کی طرف آ جائے۔ جس کے کان تک آواز پہنچی سب کے، جس نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں مجھے نجات چاہیے وہ نبی کی طرف دوڑا، اور جس نے نبی کو یوں ہی سمجھ لیا ہو، جن کے نظریات میں، جن کے عقائد میں یہی ہو کہ نبی کو ہذیان ہو جاتا ہے، وہ نبی کی آواز پر کیوں جائیں گے؟ توجہ ہے میرے عزیزو۔ تو اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے، مگر یہ آواز ایک نجس جانور جس کا نام ہے خنزیر، اس کے کانوں تک پہنچی۔ توجہ میرے عزیزو، اس کے کانوں تک پہنچی کہ اللہ کا نبی آواز دے رہا ہے، من اراد النجاح، من اراد النجاح، من اراد النجاح، کون ہے جو نجات چاہتا ہے؟ اس نے اپنی مادہ خنزیر سے کہا چلو نبی بلا رہے ہیں، چلو نبی بلا رہے ہیں۔ مادہ خنزیر نے چھڑکتے ہوئے کہا خبردار، تیری یہ مجال، کہاں وہ مرکز طہارت، کہاں تو نجاستوں کا مرکز، تو جائے گا نبی کی کشتی میں، تجھے بٹھائیں گے وہ؟ کہ دیکھو اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جسے بھی نجات چاہیے وہ یہاں آ جائے۔ اب نجات چاہیے اگر کسی کو تو سفینے تک آنا ہوگا۔ اب جیسے یہ گفتگو ہوئی، اس نے کہا میں تو جاؤں گا، میں تو جاؤں گا، میں نجیسوں میں جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی حجت ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہمارا فرض ہے، مجھے جانا ضروری ہے۔ وہ بات اور ہے کہ ہماری نجاست کے بنا پر وہ ہمیں نہ بٹھائے۔ توجہ توجہ، میں جاؤں گا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا مورخ یہ لکھ دے کہ نجس تھا اس لیے نہیں آیا۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ اس بات کو، کہیں وقت کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ نجس تھا اسی لیے تو نہیں آیا۔ اب یہ پہنچ گیا، اب یہ پہنچ گیا، بات یہاں سے سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی اپنے وقت کا نجس العین ہوگا وہ نبی کی آواز پر نہیں جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جنگ احد میں وہ کون لوگ تھے جسے نبی بلاتے رہے اور یہ بھاگتے رہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ نبی کی آواز پر لبیک ایک نجس جانور نے بھی کیا، کہا کہ وقت کی حجت ہے، جانا ضروری ہے، جانا ضروری ہے، کہیں وقت کا مورخ یہ نہ لکھ دے۔ اب آنکڑا لگا لیجئے خود بخود، جو بھی اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک نہ کہے، جو بھی اللہ کے نبی کے بلانے پر بھی بھاگتے رہیں جو لوگ، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ گفتگو اور آگے بڑھے گی۔ میں حضرت نوح کی پوری سوانے لے کر کے نہیں بیٹھا، کسی کی بھی پوری سوانے نہیں پڑھوں گا، بس میں نے کہا جو آیت پڑھی ہے، جو موضوع میں نے چھیڑا ہے، بس اسی پر گفتگو کروں گا۔ گفتگو اور آگے بڑھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ اب حضرت ابراہیم کی باری آئی۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ خلیل خدا، خلیل خدا، ٹھیک ہے۔ نام آتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے؟ ذہن میں کیا آیا حضرت ابراہیم کا نام آتے ہی؟ قربانی دی تھی، بہت بڑی قربانی دی تھی، جس کی یاد آج بھی مسلمان مناتا ہے، ٹھیک ہے، مناتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کیوں مناتا ہے بھائی؟ کیوں مناتا ہے؟ اس لیے مناتا ہے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ
ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں نام لے کر کے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت دی تھی، امتحان لے کر کے، امتحان لیا تھا، امتحان لے کر کے اللہ کے نبی کو امامت دی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ امتحان میں 3 امتحان تھے، مال کا امتحان، جان کا امتحان اور بیٹے کا امتحان۔ جب بیٹے کا امتحان کی باری آئی تو یہاں پر آنے، اس منزل پر آنے کے بعد یہ جملہ کہا کرتے تھے، مجھے بات بہت آسانی سے ان کی بات میں عرض کروں گا، بات بہت بڑی ہے، اگر سوچیں گے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس منزل پر آنے کے بعد کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو امامت دی تو قربانی لی کاہے کی؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر آپ حضرات میں بول کر۔ کا امامت جو ملتی ہے، متوجہ رہیں آپ حضرات، ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، خود بخود منتظمین دیکھ رہیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا منصب ہے امامت جو ملتی ہے قربانی میں بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ صاحب کا ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا ٹھیک، بات یہاں تک پہنچی ہے، آپ حضرات متوجہ رہے، ڈسٹرب نہ ہوں، گفتگو چلتی رہے گی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ گفتگو اس منزل پر پہنچی، حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، آل ابراہیم کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے۔ اب اگر آل کی شرح کی جائے تو حضرت ابراہیم کے آل میں جتنے اگر سب پہ گفتگو ہونے لگے تو اشرے در اشرے، کئی اشرے لگ جائیں گے، مگر میں جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ وآل ابراہیم، اس کے بعد کیا لفظ آیا؟ وآل عمران۔ بس جس منزل پر آپ کو لانا تھا مجھے، جو میرا پڑھنے کا ارادہ تھا، وہ میں اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ وآل عمران، وآل عمران، حضرت ابراہیم کی بات ہو گئی، حضرت نوح کی بات ہو گئی، حضرت آدم کی بات ہو گئی، اب حضرت عمران۔ مفسرین میں اس منزل پر آ جانے کے بعد تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے، متوجہ رہیں آپ حضرات۔ کہتے ہیں کہ آل عمران سے مراد، یہاں پر کچھ کہتے ہیں عمران سے مراد جناب مریم کے بابا، کچھ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے بابا، کچھ کہتے ہیں جو تفاسیر اہل بیت میں ملا وہ جناب عمران سے مراد و آل عمران سے مراد سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات۔ یہ کون سی ذات ہے؟ کیسی ذات ہے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی؟ اللہ نے استفا کیا ہے العالمین، عالمین پر سے۔ ٹھیک، سرکار ابو طالب ہیں کون؟ مولا کائنات کے بابا۔ ٹھیک، بس قرآن کی آیت ہے نا، اب یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، 2 جملے تمہیدی اور اس کے بعد سرکار کی فضیلت کے لیے ایک جملہ پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا یہیں پر، غالباً وقت بھی ہو جائے گا۔ پھر جمادی ثانی کا مہینہ ہے، ختم ہونے والا یہ مہینہ، رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان میں قرآن مجید کی بہت تلاوت ہوتی ہے پورے سال اگر نہ بھی ہو، مسلمانوں کا یہ شعار ہو چکا ہے کہ رمضان میں ضرور کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، لہٰذا یہ پیغام بھی ہے میرے عزیزوں کہ قرآن مجید صرف طاقوں پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ تلاوت کریں، پروردگار سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو جب پڑھیں گے آپ کی آنکھوں کا نور، قلب کا نور بڑھے گا۔ تو قرآن کے متعلق کہتے ہیں، ایک حدیث لکھی گئی مسلمانوں کے ہاں کہ اگر قرآن کو کوئی یاد کر لے
توجہ، بس آگے اپنی منزل پر. اگر کوئی قرآن کو یاد کر لے تو اس کی 7 پشت بخش دی جاتی ہے. 7 پشت بخش دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے، چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. اب 7 پشت بخش دی جاتی ہے کا کیا مطلب؟ پشت یعنی پشت آپ کی پیٹھ کو کہا جا رہا ہے، پیچھے. پیچھے آپ کی 7 پشت یعنی آپ سے گزرے ہوئے بابا، دادا، پردادا، یا آپ کی زبان میں جو بھی کہتے ہو اس کے آگے 7 پشتوں تک کو معاف کر دیا جاتا ہے. توجہ رہے میرے عزیزو، توجہ رہے. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن کو یاد کر لیا اور پڑھ لیا تو اس کی 7 پشتیں معاف کر دی جاتی ہیں. مسلمانوں اپنے بارے میں تو یہ حال ہے کہ کہتے ہو ایک مرتبہ اگر قرآن یاد ہو جائے اور پڑھ لیا جائے تو 7 پشتیں معاف کر دی جاتی ہے. اس علی کے بابا کے بارے میں خیانت کرنے سے پہلے سوچا ہوتا کہ دنیا میں آتے ہی نبی سے کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. بات واضح ہے. جب اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ 7 پشتیں آپ کی بخشی جا سکتی ہے اور علی کے منزل پر آنے کے بعد نہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب عقل کے اندھے مسلمان ہیں. خطیبوں کا ایک بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے خطبہ کا، وہ جو پڑھا کرتے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. بڑا عجیب مسلمان ہے، سننے پہ آ جائے تو کان کی کہی ہوئی بات سن لے کہ نبی فرماتے رہے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، نہیں پڑھا. سننے پہ آ جائے تو کان کی بھی کہی ہوئی بات سن لے، نہ سننے پہ آئے تو غدیر کی بات بھی بھلا بیٹھے. دیکھیں میرے عزیزو، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی نعرہ وعرہ لگایا کریں مل جل کر کے آپ حضرات لگایا کریں. وجہ سن لیجئے اس کے بعد لگائیے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ نعرہ حیدری، یہ لفظ یا علی، یہ جو لفظ ہے یا علی ہمارے لیے ذوالفقار کی مانند ہے. نہیں سمجھے میں آپ کی اس کے سامنے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے، یہ لفظ یا علی ہمارے لیے ذوالفقار کی مانند ہے. اور ذوالفقار کی فضیلت کو دیکھ لیجئے. ذوالفقار کی فضیلت یہ تھی کہ وہ آنے والی نسلوں کو دیکھ کر کے چلا کرتی تھی. اس نام میں یہ کمال ہے کہ گزری ہوئی نسلوں کا پتہ دیتی ہے. یا علی، یہ نام گزری ہوئی نسلوں کا پتہ دیتا ہے کہ بزرگ کیسے تھے. توجہ رہے میرے عزیزو. تو بات یہ ہو رہی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک بات پہنچ گئی. اب میں اس منزل پر آ جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک حکایت، ایک واقعہ کیا، ایک حکایت سمجھ لیجئے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مگر شرط یہ ہے کہ بولنا آپ کو بھی پڑے گا میرے ساتھ. فرمائیں، حکم کریں تو عرض کروں آپ کے سامنے. مثال کے طور پر مان لیجئے، متوجہ رہیں آپ حضرات، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کے لیے بہت ہی بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. مان لیجئے کچھ دیر کے لیے میں ایک ادنا سا طالب علم آپ کی بستی میں سرزمین لکھنؤ سے آ گیا، مجلس خطاب کرنے لگا. ٹھیک ہے، جگہ جگہ ہم لوگ جایا کرتے ہیں، ہر جگہ کے مومنین سے، مسلمانوں سے سیمینارز میں، مجالس میں، محافل میں تعلقات ہوا کرتے ہیں. ہمیں اتفاق سے ایک صاحب سے ہماری دوستی ہو گئی.
جو उत्तर प्रदेश के पूरे सबसे बड़े मुसलमान थे। जी क्या थे? मैंने कहा है आप हजरात को बोलना पड़ेगा, मुतवज्जे रहना पड़ेगा आपको। क्या थे? सबसे बड़े मुसलमान थे। शिया नहीं कहा मैंने, तवज्जो रहे, सबसे बड़े मुसलमान थे। उनके यहां इत्तेफाक से शादी पड़ गई। ठीक, तो जो बड़े लोग होते हैं उनके ताल्लुकात हर मजहब व मसलक के लोगों से होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कैसा मुसलमान, जो सबसे बड़ा आदमी था, बहुत मालदार था, बहुत पावरफुल था। ठीक, उसके यहाँ शादी, कार्ड हमारे यहाँ भी आ गया, मौलाना आदिल अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ लाइएगा, फ़लाँ तारीख़ में हमारे यहाँ शादी है। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। कहा अच्छा। अब तारीख़ आई, हमने अपनी टोपी वोपी संवारना शुरू कर दिया, अपने शेरवानी वगैरह संवारना, धोना और प्रेस करना। तवज्जो रहे मेरे अज़ीज़ों, शुरू कर दिया कि अब तारीख़ आ गई, जाना है शादी में। अब शादी में वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहुँचे हमने देखा बड़ी भीड़ है शादी में, हर मसलक के लोग इकट्ठा हैं। शिया मौलवी भी हैं, अहले सुन्नत मौलवी हजरात भी हैं, हिंदू हजरात भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, तमाम मसलक के, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग वहाँ इकट्ठा हैं। तो होता क्या है आमतौर पे बड़े प्रोग्रामों में, जहाँ सारे मौलवियों का इंतज़ाम है वहीं पर हमारा भी इंतज़ाम कर दिया गया। हम पहुँचे, बैठ गए, वहाँ बातचीत होने लगी। भैया आपके यहाँ क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, गुफ्तगू होने लगी। याद रहे ये हिकायत है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक हिकायत है, नतीजा मैं आपको इससे दूंगा। बैठे गुफ्तगू होने लगी, क्या मामला चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समाजियात को देखिए, और जो है माशाल्लाह, और ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े मुसलमान हैं, और बहुत बड़े पैसे वाले हैं, और बहुत पावरफुल इंसान हैं। गुफ्तगू होते होते हमने एक बात कही, तवज्जो रहे, क्या आप लोग इतने लोग बैठे हैं, कितना अच्छा होता कि इस शादी में निकाह पढ़ाने का जिम्मा मुझे दे दिया जाता। नहीं समझे आप मेरी बात को। मैंने क्या कहा? कितना अच्छा होता अगर इस शादी में निकाह की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाती। जितने मौलवी थे सब मुझ पर गजबनाक का कैसी बातें करते हैं। जुम्मा 8 दिन हुए हैं आपकी पैदाइश को, अभी 20-22 साल, 25 साल, 28 साल आपकी उम्र होगी, आप इतने बड़े आदमी क्या निकाह पढ़ेंगे? हमने कहा भाई क्या हर्ज है? कहने लगे नहीं, समझे नहीं आप, जब भी कभी किसी बड़े घर में शादी होती है, मौलवी बहुत बड़ा बुलाया जाता है। नहीं पहुंचे आप, मेरी बात तक नहीं पहुंचे। हमने कहा अच्छा, जब भी बड़े घर में शादी होगी आलिम बहुत बड़ा बुलाया जाएगा। कैसी बातें करते हैं भाई, खुतबा निकाह का वो भी पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा। नहीं पहुंचे आप मेरी बात तक। खुतबा निकाह का वो भी पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा। सेगे वो भी जारी करेगा, मैं भी जारी करूंगा। बाद में दुआएं वो भी कराएगा, मैं भी कराऊंगा। निकाह तो निकाह, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या समझे नहीं बात को। जब भी कभी बड़े आदमी के घर शादी होगी तो आलिम भी बड़ा होना चाहिए। उसके साथ शर्त यह है कि उसके मसलक का भी होना चाहिए। क्या कहा? जब बड़े आदमी के घर शादी होगी तो आलिम भी बड़ा हो, उसके मसलक का भी हो, आलिम भी बड़ा हो, उसके मसलक का भी हो। हमने कहा मौलवी साहब अगर आज ये बात कह दी है तो फैसला न बदलना। आ जाओ 1400 बरस पहले कायनात के सबसे बड़े आदमी का नाम मोहम्मद, सबसे बड़ी खातून का नाम खदीजा, जिसने उनका निकाह पढ़ा वो सबसे बड़ा आलिम भी था, मोहम्मद के मजहब का भी था। जिसने निकाह पढ़ा, इसका मतलब यह हुआ, देखें अभी तक मैंने नाम नहीं लिया किसी का, जिसने उनका नाम, जिसने भी उनका निकाह पढ़ा वो जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी था और उनके मोहम्मद के मजहब का भी था।
مذہب کا بھی تھا. ہم نے کہہ دیا, گفتگو تمام ہو گئی, ٹھیک ہے. اتنے میں دیکھیں بات یہیں تمام نہیں ہوتی. بات یہاں سے کیا سمجھ میں آئی؟ سب سے بڑا عالم کون؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کا نکاح پڑھایا, جناب خدیجہ کا. ٹھیک, جو سب سے بڑا عالم بھی اور محمد کے مذہب بھی. مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایک حکایت بنائی گئی. ٹھیک ہے, بات اور آگے بڑھی, یہیں نہیں رکی. اب میں نے دیکھا کہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ آج کی اس شادی میں نکاح کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب پیر صاحب حضرت مولانا فلاں صاحب, ABCD کچھ بھی نام لے لیجیے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. فلاں صاحب آج کے اس شادی میں, اس تقریب میں نکاح کے فرائض کو انجام دیں گے. ہم نے کہا اچھا. ہم کہا بھیا اگر ہمیں موقع ملتا تو کتنا اچھا رہتا. گفتگو, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کا پروسیس کیا ہے؟ توجہ رہے, بیدار رہیں. بس لطیف نتیجہ آپ کے سامنے دینے لگا ہوں, گفتگو کو یہیں تمام کر دوں گا. وقت ہو چکا, میرا وقت ہو گیا. کیا کہا؟ شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اب تمام لوگ کھانا وانا کھائیں گے, مبارکباد پیش کریں گے, مولوی صاحب کو بھی رخصت کیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے مولوی صاحب ہیں, جب بہت بڑا عالم دین ہے تو ہوتا کیا ہے, رخصتی کے وقت جب مولوی کو رخصت کیا جاتا ہے, دیکھیے شادی میں لڑکی کی رخصتی الگ ہے, مولوی کو جب رخصت کیا جا رہا ہے تو اسے کچھ تحفہ و تحائف بھی دیے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, ہمارے معاشرے میں دستور ہے, کچھ تحفہ لفافہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. اب جتنے مولوی تھے, جس مسلک کے تھے, سب کی نگاہ وہیں ٹکی رہی کہ آخر ان کو دیتے کتنا ہیں, آخر ان کو دیا کتنا جاتا ہے. سب کی نگاہیں وہیں ٹکی رہی. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اچھا اب چلتے ہیں, خدا حافظ. کہا ارے کھانا تو کھا لیجئے. کہا نہیں کھانا یہاں نہیں کھائیں گے, وہ تھوڑا سا پیک کروا دیجئے گا, گھر پہ کھا لیں گے. ٹھیک, کہہ دیا, کھانا بھی پیک ہو گیا. کہا مولوی صاحب تحفہ, ارے اس کی کیا ضرورت ہے بھائی. بیٹے کو بلایا, توجہ رہے, بیٹے کو بلایا, دوسرے بیٹے کو, جاؤ چیک بک لے کر کے آنا. نہیں سمجھے بات کو آپ؟ دیکھیں تصور میں رہے, ذہن میں رہے, سب سے بڑے آدمی کے گھر شادی ہے, جاؤ چیک بک لے کر کے آؤ. بیٹا دوڑا گیا, ممی پاپا نے چیک بک مانگی ہے, چیک بک لے کر کے آئے, سگنیچر کی, اماؤنٹ لکھا. مگر اماؤنٹ, یہ جتنے حضرات کھڑے تھے جن کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں, انہوں یہ ایگزیکٹ نہیں دیکھ پائے کہ اماؤنٹ لکھا کتنا گیا. اقوال میں فرق نظر آنے لگا. کوئی کہتا ہے 1 لکھا تھا, اس کے بعد 5 زیرو تھے. کوئی کہتا ہے 1 لکھا تھا, اس کے بعد 6 زیرو تھے. کوئی کہتا ہے 1 لکھا تھا, اس کے بعد 7 زیرو تھا. مسئلہ معمہ الجھا ہوا تھا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جبکہ عموماً 3 زیرو میں کام وام چل جاتا ہے, مگر یہاں مسئلہ پھنسا ہوا تھا کہ ہو کیا, نتیجہ کیسے نکلے, پتہ کیسے چلے کہ کتنے زیرو لگے ہوئے تھے ایک کے بعد. یہ مسائل گفتگو وہاں ہو ہی رہی تھی, نتیجے پہ لوگ نہیں پہنچ رہے تھے. کھانا ہونا کھایا, اپنی شیروانی ٹوپی لپیٹ کر کے, اپنا بیگ لپیٹ کر کے میں بھی اپنے گھر کی جانب چل دیا. اور بات یہی دماغ میں گونجتی رہی, یہی گردش کرتی رہی کہ جب بھی بڑے گھر پہ شادی ہوتی ہے, عالم بھی بڑا ہوتا ہے, اس کے مذہب کا بھی ہوتا ہے, اور اسے تحفہ بھی بہت بڑا دیا جاتا ہے, میں یہ سوچتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھا. آخرکار اگر رسول کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا, خدیجہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا, تو تحفے میں اللہ نے انہیں کیا دیا تھا بھئی. بڑے گھر کے بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے تحفہ بھی بہت بڑا دیا جاتا ہے. نبی کی شادی ہوئی تھی تو ابو طالب کو سب سے بڑا تحفہ کیا ملا. میں سوچتے اپنے کتابوں کے درمیان پہنچا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ
एहसान नहीं है। पढ़ते पढ़ते मैं इस नतीजे पे पहुंचा, एहसान का बदला एहसान किया जाएगा, एहसान का बदला एहसान किया जाएगा। मैं हाथों को जोड़ करके अपने परवरदिगार आलम से पूछूं, ऐ मेरे पालने वाले, ये बता, तेरे हबीब का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा था, तूने तोहफे में उन्हें क्या दिया? अजब नहीं कि मेरा खुदा कहे, ऐ अबू तालिब, तूने मेरे मोहम्मद का निकाह जमीन पे पढ़ा है, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पर पढ़ूंगा। तूने मेरे नबी का निकाह जमीन पे पढ़ा है, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पर पढ़ूंगा। तो पता चल गया, जब बड़े घर में शादी होगी तो तोहफा भी बड़ा, आलिम भी बड़ा, मसलक उसी के मसलक का भी, ये उसूल दुनिया बन चुका है। तो इस बात से समझ में आता है कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात कितनी अजीम जात है। बस मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट लिया, मुकम्मल कर रहा हूं गुफ्तगू। फिर से अपनी आयत की तरफ, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व आल इब्राहिम, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन। सरकार इमरान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। गुफ्तगू बहुत तुलानी हो जाएगी, बात तो जहन में आ रही, मगर गुफ्तगू को समेटता हूँ, यहीं से तमाम करता हूँ मेरे अजीजों। ये सरकार अबू तालिब की ज़ात वही ज़ात है जिसका बेटा, जिसकी बहू, अभी हज़ाए फातिमिया गुजरा है आपके यहाँ, शहजादी कौनैन का मातम किया आपने। कितनी मजलूमा बेबी थी, कितने मसालिम ढाए गए। हर ज़माने में इस खानवादे पर जुल्म होता रहा, मनसब के लिए, इख्तिदार के लिए जुल्म करते रहे, माल दुनिया के लिए लोग जुल्म करते रहे। मेरे अजीज़ों, इस खानवादे की मारिफत नहीं हुई लोगों को, इरफान नहीं हुआ लोगों को। अगर समझ लेते तो आज दुनिया में भी कामयाब होते और आखिरत में भी कामयाब, मगर लोगों ने नहीं समझा। अहले बैत पर हर ज़माने में जुल्म होता रहा। आज आपके यहाँ जब भी कोई मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, आप मातम करते हैं, मजलूम का गम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि मजलूम करबला का गम इसलिए मनाते हैं कि बड़ा मजलूम इमाम है, बेवतन परदेश में शहीद किया गया है, भूखा और प्यासा शहीद किया गया है, बड़ा मजलूम इमाम है वो हमारा, बच्चों तक पे पानी बंद कर दिया गया। अभी गुफ्तगू हो रही थी हमारी यहाँ पर, खानवादे के लोगों से पता चला कि लॉकडाउन के पीरियड में मरहूम का इंतकाल हुआ था और इंतकाल के बाद ऐसे हालात बन चुके थे कि खुल के मजलिस भी न कर सके। खानवादे वालों को तकलीफ़ का एहसास हुआ होगा, बेबसी का एहसास हुआ होगा कि मजलूमी का, हाय मौला हमारा बुज़ुर्ग, हमारा अपना इस दुनिया से चला गया, हम उस पर खुल के रो नहीं पा रहे हैं, मजलिस नहीं कर पा रहे हैं। मगर मेरे अजीज़ों, इंसाफ से बताना, लॉकडाउन का दौर ज़रूर था, मजलिस नहीं कर पाए होंगे, मुख्तसर में कर पाए होंगे, मगर रोने पर पाबंदियाँ नहीं लगाई गई होंगी। आपको आपने मरहूम को रो लिए होंगे, अपने मौला पे रो लिए होंगे, मगर करबला के मैदान में जो बच्चे थे उन्हें रोने पर भी तमाचे मारे जाते थे। करबला के मैदान में भूखा और प्यासा रखा जाता था, सकीना को तमाचे मारे जा रहे थे, सकीना को तमाचे मारे जाते थे। एक एहसास आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, एक एहसास पढ़ दूँ, मजलिस को यहीं पर तमाम कर दूँगा। मेरे अजीज़ों, करबला के मैदान में वो मजालिम ढाए गए हैं कि अगर आप महसूस करें तो दिल फट जाएगा, दिल फट जाएगा। बड़ी ही गज़ब के मसाइब हैं मेरे अजीज़ों। मैंने कहा करबला में रोने पर भी तमाचे मारे जाते थे। करबला में एक बेटी करबला में थी,
ایک بیٹی مدینے والی تھی. میں نے ابھی اعزائے فاطمیہ میں بھی یہی مصائب پڑھے ہیں. بس ایک فقرہ اس کا پڑھ دوں گا, اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں گا. مرحوم کے بیٹے بھی ہوں گے, بیٹیاں بھی ہوں گی, احساس کرنے کے لیے کافی ہے. ایک مدینے والی بیٹی تھی, ایک کربلا والی بیٹی ہے. مدینے والی بیٹی کو بھی رونے نہ دیا گیا اپنے بابا پر, اور کربلا والی بیٹی کو بھی اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا. مدینے والی بیٹی کو بھی تماچا مارا گیا, کربلا والی بیٹی کو بھی تماچے مارے گئے. حتیٰ کہ ایسا تماچا مارا گیا کربلا والی بیٹی کے کہ جب بھی رخسار پہ تماچا پڑا اور کانوں سے بندے چھینے گئے, مدینے والی سے بھی چھینا گیا. فدا کربلا والی سے بندے چھینے گئے. جو چھینے گئے نا, احساس سنیے آپ, کانوں سے بندے جو چھینے گئے, دونوں لویں کانوں کی پھٹ چکی تھی. سکینہ 4 برس کی بچی تھی. کانوں کی لویں پھٹ جانے کے بعد جب بھی کبھی شمر ملعون قریب آتا تھا اور تماچے لگاتا تھا تو وہ اس کی بڑی بڑی ہتھیلیاں سکینہ کے چھوٹے چھوٹے رخساروں پر جب کبھی پڑتی تھی, کانوں کی لویں سکینہ کی ہر بار پھٹ جاتی تھی, ہر بار تازہ خون جاری ہوتا تھا. اجرکم من اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہائے بی بی, آپ پہ اتنا ظلم ہوا, آپ پہ اتنا ظلم ہوا کہ آپ کے کانوں کی لویں پھٹ جایا کرتی تھی. ہر بار تماچا جب بھی پڑتا تھا تازہ خون جاری ہوتا تھا. اتنی مصیبتیں. ایک واقعہ سن لیجئے, بس مجلس کو یہیں پر تمام کر دوں گا. اس کے بعد کی مجلس میں آپ مکمل باتیں سنیں گے. میرے عزیزو, ایک عزادار تھا, مولا کا چاہنے والا تھا, مولا کا شیدائی تھا, اسے ملک کا رہنے والا تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ اسے کربلا جانے کی بڑی حسرت تھی کہ مولا مجھے کربلا بلا لے. ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے شہزادی سے دعا کرتا تھا, مولا شہزادی مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے, کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے. ایک دن ایک قافلے والے آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں بھائی کیا تو کربلا جانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں کربلا جانا چاہتا ہوں. کہا چل اپنا پاسپورٹ دے دے, ہم تجھے کربلا لے کے چلیں گے, زیارت کرائیں گے تجھے. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا پاسپورٹ دے دیا, اس کا ویزا لگ گیا, وہ چلا گیا کربلا. اب جو وہاں پہنچا ہے تو جا کے زار و قطار رونے لگتا ہے مولا کے دیار میں, مولا کے دربار میں رونے لگتا ہے. جب واپسی کا ارادہ کیا سب نے تو سب تو آنے لگے, مگر اس نے اپنا پاسپورٹ وہیں پھاڑ دیا, اپنا ویزا وہیں پھاڑ کے پھینک دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہ میرا مولا مدینہ چھوڑ کے آیا تھا اور یہی شہید ہو گیا, میں بھی اب اپنے وطن کو نہ جاؤں گا, اب میں بھی یہی مرنا چاہتا ہوں. جیسے یہ کہا سب نے بہت سمجھایا کہ اے بھائی تو اپنے وطن کو چل, تیرے گھر والے ہیں, تیرے بچے ہیں, تیرے خانوادے والے. کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا, میرا مولا یہی شہید ہوا تھا, میں بھی یہی مر جانا چاہتا ہوں. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. قافلے والے جب سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو یہ سب واپس چلے آئے, وہ وہیں رہ گیا. سال گزر گیا, جب محرم آیا ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے مولا آئے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں اے عزادار تو اپنے وطن کو چلا جا. کہتا ہے مولا اتنے دن سے تو ہوں, کبھی نہیں کہا کہ وہ اپنے وطن چلا جا. مولا کیوں وطن بھیجنا چاہتے ہیں؟ خواب سے بیدار ہوا, زری کے قریب آیا, فریاد کی, کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا دن آیا, پھر خواب دیکھا. تیسرا دن آیا, پھر خواب دیکھا. مولا فرماتے ہیں میں تجھ سے 3 دنوں سے کہہ رہا ہوں تو اپنے وطن کو چلا جا, تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ اس نے سوال کیا مولا میں تو یہی مرنا چاہتا تھا, آخر کیوں مجھے وطن بھیجنا چاہتے؟ کہا دادا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. جب
سے محرم آیا ہے، جو اپنے گھر پہ 4 برس کی بچی چھوڑ کے آیا، وہ میرے عزا خانے میں آ کر کے فریاد کرتی ہے، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، میرے بابا کو بھیج دو۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ایک عزادار کی بچی کا اتنا خیال کہ اس کے بابا کو اس کے وطن بھیج رہے ہیں، اے میرے مولا ذرا کربلا میں عصر عاشور کے بعد دیکھے، سکینہ کبھی بابا پکارتی ہے، کبھی بھیا بھیا پکارتی ہے، کبھی امو امو پکارتی، سکینہ کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ انا للہ و انا